الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، اسلام نے اپنے تمام ماننے والوں کو یہ سکھایا ہے کہ اسلام سے وابستہ تمام انسان جو ہے یہ ایک امت ہے، ایک جماعت ہے، آپس میں بھائی بھائی ہے. بلکہ یوں کہہ لیجئے اسلام نے اپنے ماننے والوں سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ تمہارے درمیان سب سے اہم اور بڑا رشتہ جو ہونا چاہیے وہ اسلام کا ہونا چاہیے. اسی لیے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق سارے مسلمانوں پر یہ ہے، میں الفاظ دوبارہ کہتا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق میرے اور آپ پر لازم ہے، حضور علیہ السلام کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی ساری امت کے لیے شفیق اور مہربان اور خیرخواہ رہے. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے روحانی والد ہیں. خود آپ علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا تھا، انا مثل ابیکم، میں تمہارے لیے والد کی طرح ہوں. ہمارے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ انا مثل ابیکم،
میں تمہارے لیے والد کی طرح ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت مسلمہ کے لیے والد کی طرح ہے، اور قرآن کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو امت کی ماں قرار دیا ہے، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ سارے مسلمان جو ہے یہ اسلام کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے ہو جب تک ایک دوسرے کے خیر خواہ اور ہمدرد نہیں ہوگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا اور آپ کا آپس کا رشتہ کیا ہے، مسلمانوں کا آپس میں رشتہ کیا بنتا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے شاید اس سے اعلیٰ تعبیر ہے ہی نہیں جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ حضور نے فرمایا، ایک جگہ یہ ہے کہ تم ایک جسم کی مانند ہو، کجسد واحد، تم سب کیا ہو، ایک جسم کی طرح ہو۔ اور پھر خود آگے فرمایا، جسم کی حالت یہ ہوتی ہے کہ پورے جسم میں اگر کوئی ایک حصہ، کوئی ایک عضو بھی تکلیف اور درد میں ہو تو بھائی پورا جسم تڑپ جاتا ہے۔ رات کو سوتے ہوئے چھوٹا سا دانت اگر تکلیف میں ہے تو باقی جسم یہ نہیں کہتا کہ بھائی درد تو دانت کو ہو رہی ہے، ہم تو مزے سے سوئیں گے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ دانت کی تکلیف سر بھی محسوس کرتا ہے، پیٹ بھی محسوس کرتا ہے، پورا جسم دانت کے ساتھ جاگتا ہے، تڑپتا ہے، بے قرار رہتا ہے۔ اور جب دوائی کھانے کی باری آتی ہے تو منہ انکار نہیں کرتا کہ بھائی میں یہ تکلیف کیوں اٹھاؤں، معدہ جو ہے وہ بھی انکار نہیں کرتا، ہاتھ دوائی پکڑنے سے انکار نہیں کرتے کہ ہمیں تو کچھ نہیں ہو رہا، درد ہو رہی ہے، دانت کو ہو رہی ہے، لیکن پورا جسم تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ پیر چلتے ہیں، پاؤں چل کر ڈاکٹر تک جاتے ہیں، اور انسان دوائی کا اہتمام کرتا ہے۔ کیوں؟ یہ ایک جسم ہے، اس کے کسی حصے کا تکلیف میں آ جانا اس طرح ہے جس طرح پورے جسم کا تکلیف میں آ جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا ارشاد فرمایا کہ میری امت کی مثال اس طرح ہے جس طرح کسی بھی عمارت میں لگنے والے پتھر اور اینٹیں جو آپس میں ایک دوسرے سے پیوست ہوتی ہے اور پیوست ہو کر ان پتھروں سے اور ان اینٹوں سے مضبوط دیوار بلڈنگ قلعہ بن جاتا ہے۔ 100 فٹ کے پلازے، 100 منزلوں کے پلازے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بھائی اس کا سارا پتھر، ساری اینٹ، ساری بجری کیا ہوتی ہے؟ آپس میں پیوست ہوتی ہے، ایک دوسرے کو سنبھالتے ہیں، ایک دوسرے کو طاقت دیتے، ان کو پتہ ہے کہ ہمارا جسم ایک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی مثال ایک عمارت کی ہے، میری امت کی مثال ایک جسم کی ہے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو نہیں سمجھا، اس پر عمل نہیں۔ جس طرح بھینسوں کے ریوڑ میں ہر بھینس جو ہے اس کو اپنا پیٹ بھرنے کی فکر ہوتی ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ میرے ریوڑ کی دوسری بھینسوں کا کیا ہو رہا ہے، ان کو صرف اپنے پیٹ سے غرض ہے۔ آج امت مسلمہ کا شیرازہ بکھر گیا ہے، ہر کسی کو صرف اپنی ریاست، اپنے مفاد، اپنا پیٹ، اس سے غرض ہے۔ امت مسلمہ کے اجتماعی قومی مسائل سے کسی کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔
غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ ان واقعات نے چنگیز خان اور ہلاکو جیسوں کو بھلا دیا۔ جو کچھ ہو رہا ہے، میڈیا کا دور ہے، آپ میں سے ہر کسی کو ہر بات کا علم ہے، ہم میں سے ہر کوئی سمجھ رہا ہے کہ پوری دنیا کفر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہے، اور غزہ میں اس وقت تک تقریباً 1.25 لاکھ سے 1.5 لاکھ تک انسانوں وہ ہے جو زخمی ہے، اور 60,000 کے قریب وہ ہے جو شہید ہو گئے، اور جو شہر چھوڑنے پر یا شہر کے اندر ملبے میں محصور ہے ان کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ تمام انسانی اخلاقی تمام اقدار کو پامال کر دیا گیا ہے۔ کسی عالمی قانون، کسی انسانیت کی پاسداری کی کوئی رعایت نہیں ہے، نہ وہاں 1 مہینے کے بچے کو بخشا گیا ہے، نہ ہسپتال کو چھوڑا گیا ہے۔ وہ بدبخت اور خبیث جنہوں نے کتے اور بلی کے حقوق بیان کیے ہیں، اور جو کتے کے نام پر دن مناتے، جن کے یہاں کیڑے مکوڑے کے حقوق ہیں، اور جنہوں نے آج تک عالم اسلام کو یہ طعنہ دیا ہے کہ ان کے یہاں انسانوں کے حقوق نہیں ہیں، جنہوں نے آج تک عالم اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا ہے کہ اسلام میں کسی کا کوئی حق نہیں ہے، لیکن پوری دنیا دیکھ رہی ہے ان بے شرموں کے یہاں نہ معذوروں کے کوئی حقوق ہے، نہ عورتوں کے کوئی حقوق ہے، نہ بچوں کے کوئی حقوق ہے، نہ بیماروں کے کوئی حقوق ہے، نہ زخمیوں کے کوئی حقوق ہے، نہ وہ عبادت گاہ کو چھوڑ رہے ہیں، نہ وہ کسی ہسپتال کو چھوڑ رہے ہیں، نہ وہ کسی زخمی کو چھوڑ رہے ہیں۔ اور پوری مہذب دنیا کے سامنے، پوری دنیا کے میڈیا کے سامنے امریکی وزیر یہ کہہ رہا ہے، پوری دنیا کا میڈیا اس کو دکھا رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے جناب اگر پوری دنیا کے مسلمانوں کو بھی مٹا دیا جائے ہم پھر بھی اسرائیل کے ساتھ ہیں، ہم پھر بھی کس کے ساتھ ہیں؟ اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ اور ان کی بغیرتی اور بے حیائی کی یہ حد ہے، اور اس کے مقابلے میں پورے عالم اسلام پر ایک سکوت طاری ہے۔ عام مسلمان بیچارہ بے چین ہے، بے قرار ہے، اس کو رات کی نیند نہیں آتی۔ بندہ ان بچوں کی ایک ویڈیو دیکھ لیتا تو ساری رات نیند نہیں آتی۔ کون کون سی پکار ہے جو غزہ کے لوگ نہیں پکار رہے، کون کون سے الفاظ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان الفاظ سے پہاڑ ہل جائے۔ اب وہ زخمی بڑھیا مائیں چیخ رہی ہے اے اللہ کے رسول ان عربوں کی سفارش نہ کرنا، انہوں نے ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ کون کون سی دعائی ہے، جو کچھ وہ کہہ سکتے تھے عالم اسلام کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے انہوں نے کہا ہے۔ اور ادھر سے عالم اسلام کی صورتحال یہ ہے، ہمارے ملک میں پورے عالم اسلام میں پابندی ہے کہ فلسطین پر بات نہیں ہو سکتی، غزہ پر بات نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی مسجد نبوی میں اب یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ گئی ہے، یہ کوئی میڈیا کی بات نہیں رہی ہے، اگر مسجد نبوی میں کسی نے، بھائی کہاں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرما گئے کسی بھی نبی کے ہاتھ سے بننے والی یہ آخری مسجد ہے، جو اسلام کا مرکز ہے،
جہاں سے اسلام پھیلا ہے، اگر وہاں نماز میں کسی نے فلسطین کا رومال لے کر نماز پڑھی ہے، اس کو پکڑ لیا گیا ہے، اس کو وارننگ دی گئی ہے۔ ابھی اس نے غزہ اور فلسطین کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، صرف کیا کیا ہے؟ کراچی کے ایک عالم، میں نے ان کی ویڈیو دیکھی، پھر فون پر ان سے رابطہ کیا، اس بات کی تصدیق کی۔ انہوں نے کہا جی ہم نے صرف ٹوپی لی فلسطین کی غزہ، اور ہمیں 24 گھنٹے جیل میں رکھا گیا، اور ہمارے ساتھ 8-10 بندے اور تھے۔ ان کو کہا گیا دوبارہ اگر یہ کیپ آپ نے پہنی تو آپ کو بین کیا جا سکتا ہے، دوبارہ آپ لوگ سعودیہ میں نہیں آ سکتے۔ وہ ترکی کی خاتون کی ویڈیو تو آپ میں سے ہر کسی نے دیکھ لی ہوگی، جو بیت اللہ کے صحن میں کھڑے ہو کر دلیری سے یہ ریکارڈ کروا رہی ہے کہ ہمیں یہاں بیت اللہ کے صحن میں اجازت نہیں دی گئی ہے کہ تمہارے اوپر یہ جو چادر ہے یہ فلسطینی چادر کیوں ہے۔ حرم کے ائمہ کو آرڈر ہے کہ آپ صراحت کے ساتھ دعا نہیں مانگ سکتے، یعنی دعاؤں پر بھی پابندی ہے۔ بھائی کس پر پابندی ہے؟ دعاؤں پر پابندی ہے۔ کل اسلام آباد میں لوگ کہتے ہیں مولوی اکٹھے نہیں ہوتے، اللہ کے فضل سے مولوی ہی اکٹھے ہوتے ہیں اور ہزاروں بار اکٹھے ہوتے ہیں۔ کل فلسطین کے معاملہ میں تمام مکاتب فکر، تمام مذہبی جماعتیں، پاکستان کے تمام طبقات جمع ہوئے، بار بار جمع ہو رہے ہیں، بل بلا رہے ہیں۔ انہوں نے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ درخواست کی کہ تمام عالم اسلام کی فوجیں، ان کو بنایا ہی اس لیے گیا تھا، ان کو بنایا ہی کس لیے گیا تھا؟ جہاد کے لیے گیا تھا، اور ان کا تو ٹائٹل اور تعارف ہی جہاد و ایمان و تقوی ہے۔ بھائی کیا ہے؟ اور آپ ہمارے یہاں فوجی جرنیلوں کی ماشاءاللہ تقریریں سنیں، قرآن کی آیات وہ پڑھتے ہیں، صحیح پڑھتے ہیں، جن کا تعلق جہاد سے ہے۔ آج تک ایٹم بنایا گیا، فوجیں بنائی گئی، بھائی یہ کس لیے؟ ان کا مقصد تھا مسلمانوں کے زخموں پر کیا رکھنا؟ مرہم رکھنا۔ امت مسلمہ پر جب مشکل وقت آئے، اس کا مقصد ہی یہ تھا۔ بھائی ایٹم کا مقصد یہ کوئی وہ گیند بلے کے میچ میں جیتنے والا ورلڈ کپ تو نہیں ہے جس کو کسی شو کیس میں سجا دیا جائے گا، شو پیس ہے۔ بھائی یہ جو اتنے ہمارے پاس طرح طرح کے ٹینک اور طیارے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، یوم دفاع پر تمام اسلامی ملک اپنے فوجی مظاہرے کرتے ہیں، قوت کا اظہار کرتے ہیں۔ بھائی وہ کس دن کے لیے ہے؟ وہ کب کے لیے ہے؟ الٹا کل پورے پاکستان کے تمام مکاتب فکر نے یہ درخواست کی کہ جمعے میں فلسطینیوں کی حمایت کی جائے۔ میسج پر میسج، مجھے بھی جناب اس موضوع پہ تقریر نہیں کر سکتے، اس موضوع پر بیان نہیں کر سکتے۔ بھائی ہم ماڑے ہیں، کمزور ہیں، ہم آپ لوگوں سے ڈرتے، آپ لوگوں کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ بیانات پر پابندی ہے، لیکن ہم اس پابندی کی پرواہ کریں یا کل قیامت والے دن ان فلسطینی بچوں کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، وہاں کی پرواہ کریں۔ ہم تمہارے جوتے اور ڈنڈے تو کھا سکتے ہیں، ہم میدان محشر کے دھکے تو نہیں کھا سکتے۔ ہم ان بوڑھی ماؤں کی فریاد کا سامنا اللہ کی بارگاہ میں ہم کس طرح کریں؟ ہم کس طرح کریں؟ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات چین لینے نہیں دیتے، ہمیں قرآن کریم کی آیات جو ہے وہ آرام سے بیٹھنے نہیں دیتی۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے تمہارا وجود ایک ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تمہارا وجود ایک ہے، لہٰذا پورے عالم اسلام کے علماء چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اور پورے عالم اسلام کی عوام جو ہے وہ بے چین ہے، بے قرار ہے، اپنے حکمرانوں سے، اپنی فوجوں سے، اپنے جرنیلوں سے فریاد کر رہے ہیں کہ بھائی یہ تمہارا فریضہ ہے۔ بھائی یہ کس کا فریضہ ہے؟
میں پرائیویٹ جہاد کا پاکستان کے بڑے علماء کی اتباع میں ہرگز قائل ہم نہیں ہیں۔ پرائیویٹ جہاد کی اجازت، بھائی بولو، میرا تو بہت پرانا موقف ہے، آپ 15 سال سے میرے بیانات سنتے کہ جناب جہاد کے لیے جس طرح، دیکھو بھائیو، لوگوں کے لڑائی جھگڑے سن کر سزا نافذ کرنا ہم پرائیویٹ طور پر کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ کس کا کام ہے؟ یہ عدالت کا کام ہے، یہ کام عدالت نے کرنا ہے، میں اور آپ اپنی عدالت لگا نہیں سکتے۔ اسی طرح روڈ کے اوپر قانون نافذ کرنا یہ کسی پرائیویٹ بندے کا کام نہیں ہے۔ بھائی یہ سارے معاملات کس کے ہیں؟ یہ ریاست کے ہیں، یہ ریاست نے انجام دینے ہیں۔ بالکل اسی طرح جہاد کرنا، بھائی یہ بھی کس کا کام ہے؟ یہ ہماری فوج کا کام ہے، عالم اسلام کی فوجوں کا کام ہے۔ پرائیویٹ جہاد ہرگز درست نہیں ہے۔ ہمارا ماشاءاللہ بہت مضبوط پاکستان کا ادارہ ہے۔ پاکستان کی فوج جو ہے یہ دنیا کی مثالی فوجوں میں سے ہے۔ ہمارے پاس ایٹم ہے، پورے عالم اسلام کے پاس قوت ہے، طاقت ہے۔ ہم تو اپنے حکمرانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے حساب کس نے دینا ہے؟ او بھائی آپ تو نہ ڈرو، بھائی کس نے دینا ہے؟ حکمرانوں نے دینا ہے، یہ ان کے ذمے ہے۔ اس لیے بھائیو ہمارے ذمے فریاد کرنا ہے، ہمارے ذمے پکارنا ہے، ہمارے ذمے دعا کرنا ہے، ہمارے ذمے مالی معاونت کرنی ہے، اور مسلمان کر رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ، غزہ کے ساتھ، اور پورا عالم کفر متحد ہے۔ ابھی چھوٹا سا دنیا کے ذمہ دار ملک درمیان میں آئے، کئی ملک درمیان میں پڑے، انہوں نے معاہدہ کروایا، اور وہ اسرائیل اور غزہ اور حماس کے درمیان معاہدہ لکھا گیا، پوری دنیا کے میڈیا نے دکھایا، تمام شرائط مان لی گئی، اس کے مطابق جنگ بندی ہو گئی، اور دونوں طرف سے قیدی چھوڑے گئے، تمام اصولوں کی پاسداری کی گئی، اور غزہ کے حماس نے جو قیدی اسرائیل کے چھوڑے وہ پوری دنیا کے میڈیا کے سامنے بیان دے رہے ہیں کہ ہم نے ان سے زیادہ شفیق اور مہربان کوئی نہیں دیکھا، ہمیں لگا ہی نہیں ہم قید میں ہیں۔ جنگ بندی ہو گئی۔ اب جنگ بندی ہونے کے بعد پوری دنیا نے یہ سوکھ کا سانس لیا کہ جناب یہ جو ظلم اور بربریت تھی یہ رک گئی ہے۔ اب اصول سے ہٹ کے اسرائیل نے اعلان کیا کہ ہمارے 50 قیدی چھوڑے جائیں، اس اصول سے ہٹ کے ہم اس کے مقابلے پر یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس سے ہٹ کر ہمارے فلاں فلاں بھائی کتنے قیدی چھوڑے جائیں۔ فلسطینی اور اہل غزہ کا مطالبہ یہ ہے کہ جب کئی ملک درمیان میں ہیں، وہاں ہم دستخط کر چکے ہیں اور اس میں کئی ملک ضامن ہیں، ہم اس کے مطابق چلیں گے۔ نہیں، ان 50 قیدیوں کو بہانہ بنا کر دوبارہ جو ہے غزہ پر بمباری شروع ہے، اور امریکی صدر یہ بیان دے رہے ہیں کہ ہم غزہ کا قتل عام کر کے بنائیں گے یہاں کیا، ہم جی یہاں تفریح کے اڈے بنائیں گے، یہاں بے حیائی کے اڈے بنائیں گے۔ اور امریکی وزیر خارجہ سے پوری دنیا کے میڈیا کے سامنے یہ پوچھا گیا کہ جناب وہاں اتنے لوگ قتل ہو رہے ہیں، اس نے کہا جناب پوری دنیا کے مسلمان بھی قتل ہو جائیں ہمیں پھر بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں پھر بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس لیے بھائیو سچی بات یہ ہے کہ یہ اس امت کی بے بسی کی انتہا ہے، اس امت کی بے بسی کی بھائی کیا ہے؟ انتہا ہے۔ الفاظ نہیں ہے، کیا کہیں، کس سے کہیں، کس سے کہیں۔ میں کل سے پرسوں سے سوچ رہا ہوں جمعے کی تقریر کیا کرنی ہے، کیا کرے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ زبان کو
بے بسی کی یہ حالت ہے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں, اے اللہ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے, کیا کہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے اس زوال اور بودے پن کا تذکرہ کیا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا میری امت پر کہ میری امت کی جو حالت ہے وہ اس طرح ہو جائے گی جس طرح پانی کے اوپر والی جھاگ ہوتی بہت زیادہ ہے لیکن اس کی حقیقت چند قطروں سے زیادہ, حجم بہت بڑا ہے. صحابہ اکرام کو بڑا تعجب ہوا, اللہ کے رسول کیا ہم پر ایسا زمانہ بھی آئے گا؟ چونکہ انہوں نے تو یہ دیکھا تھا کہ ہم 313 تھے اور کفر سے بڑھ گئے, ہم تو 1000 تھے میدان احد میں ٹکرا گئے. ان کو تو یہ تھا کہ ہم مدینہ میں مٹھی بھر لوگ تھے, پورے عرب سے ٹکرا گئے اور پورے عرب کو اطاعت پر مجبور کر دیا. صحابہ اکرام نے تعجب سے کہا اللہ کے رسول کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا نا نا نا, تعداد تو بہت زیادہ ہوگی, سب کچھ بہت زیادہ ہوگا, لیکن تمہاری حیثیت جو ہوگی وہ پانی کے اوپر والے جھاگ کی طرح ہوگی. اور پوچھنے پر بتایا کہ تمہاری وجہ یہ ہوگی اس وقت تمہارے زوال کی کہ تم دنیا کے پجاری ہو جاؤ گے. کس کے پجاری ہو جاؤ گے؟ دنیا کے پجاری ہو جاؤ گے. تمہارے نزدیک پیسہ ہی ہوگا سارا کچھ. آج بے حسی اس حد تک چلی گئی ہے کہ اگر اس موضوع پر تقریر بھی کر دی جائے چھوٹی سی مسجد میں بھی, لوگ کہتے ہیں یار یہ کون سا موضوع ہے, یہ کون سا موضوع ہے. حالانکہ بھائیو میری بات سنو, میں اس وقت یہ سمجھ پایا ہوں, اس وقت اہل غزہ کے ساتھ دل کا تڑپنا شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے عذاب کے بچاؤ کا سبب بن جائے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی پکڑ کا کیا بن جائے؟ ہاں, اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اتنا ظلم دیکھ کر اس کے دل پر کوئی تکلیف ہے ہی نہیں ہے, وہ ٹس سے مس نہیں ہے, وہ اپنے آپ کو مسلمان تو دور کی بات ہے, اپنے آپ کو وہ انسان بھی نہیں کہلا سکتا اپنے آپ کو وہ. اس لیے بھائیوں ضرورت ہے آج پوری دنیا میں, آج کا جمعہ صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں تمام مسلمانوں کے تمام مکاتب اسی موضوع پر بات کر رہے ہیں کہ بھائی پرامن طریقے سے اپنے حکمرانوں کو متوجہ کیا جائے. اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ بغاوت کی جائے, اسلام میں اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ یوں احتجاج کیا جائے کہ لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچایا جائے. اسی لیے ہمارے یہاں جن لوگوں نے پرائیویٹ جہاد شروع کیا, یہ قبائلی علاقوں میں حکومت کے خلاف اعلان بغاوت کیا تو پورے پاکستان کے علماء نے اس کو ناجائز کہا, اس کو حرام کہا. ریاست کے خلاف مسلح جد و جہد کی اسلام میں ہرگز اجازت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. ہم سچی بات یہ ہے, آپ کہیں گے مولوی صاحب آپ کی اس چھوٹی سی 1.5 فٹ کی مسجد میں اس تقریر کا کیا فائدہ ہوگا؟ اور میں بھی جب غزہ پر بات کرتا ہوں سوچتا ہوں کہ میری اس تقریر کا کیا فائدہ ہوگا. بھائی میری تقریر کے کرنے کا, آپ کے سننے کا صرف ایک فائدہ ہے کہ ہم اپنے دکھ کا اظہار کر کے اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں, اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہتے ہیں. جب یہ سارا تباہ ہو گیا نا جی, تو یہ جو اسرائیل والا سعودیہ والا آپس میں فون میں بات کرتے ہیں. جی, ہمارا مقصد صرف اللہ کے عذاب سے بچنا ہے. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے پتہ چلتا ہے جو مسلمان برائی کو برائی سمجھے گا ایک وقت آئے گا کہ اس کا برا سمجھنا ہی اس کے مومن ہونے کی علامت ہوگی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے زمانے کے بارے میں فرمایا
کہ جو مسلمان دل سے تڑپ جائے گا، بے قرار ہو جائے گا. اور اس وقت دو ہی شکلیں سمجھ میں آ رہی ہیں. قرآن و سنت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ظلم کی جو رات ہے اس کی کبھی نہ کبھی انتہا ہوتی ہے، کبھی نہ کبھی اس کی حد آتی ہے. اور اللہ تعالیٰ پھر دو طرح کے لوگوں کو پکڑتے ہیں، یا ظلم کرنے والوں کو پکڑتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے امریکہ کو آگ کی شکل میں ایک جھٹکا اللہ نے دیا بھی ہے. ہم اللہ سے فریاد کرتے ہیں اللہ ان ظالموں کو اور پکڑیے. لیکن زیادہ خطرہ ان لوگوں کا ہے، ان مسلمانوں کا ہے جو اس ظلم کو ظلم نہیں سمجھ رہے، اس ظلم کو ظلم نہیں سمجھ رہے. ان کو اس تکلیف کا احساس ہی نہیں ہے کہ امت مسلمہ کے بچے، ان کی بیٹیاں، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، میرا مقصد بھی مرثیہ پڑھنا ہے اور ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے. دل کی بھڑاس نکالنا ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو یہ ناگوار گزرے کہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. بھائیوں، میں آپ کا بھی خیر خواہ ہوں اور مجھے پتہ ہے تقریباً عوام میں سے ہر مسلمان دکھی ہے، ہر مسلمان اس درد کو محسوس کر رہا ہے. اور پورا عالم اسلام اپنے حکمران اور اپنے فوجوں کی طرف دیکھ رہا ہے کہ یار ہم نے سارے ٹیکس دیے ہیں، ہمارے ملکوں کی جو آمدنی ہے وہ 70% عسکریت پر لگ رہی ہے، اور پھر بھی مسلمان عوام راضی ہے. وہ صرف کس لیے؟ تاکہ اس مسلمانوں پر جب کوئی مشکل وقت آئے، جب بھی کفر کی طرف سے کوئی ظلم ہو تو ہم اس کا مداوع کر سکے. اگر یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی صرف اپنوں کو ہی مارنا ہے، اپنوں ہی کی زبان بند کرنی ہے، مظلوم کو ہی کہنا ہے کہ تم بولتے کیوں ہو، تو تم چیختے کیوں ہو، تو جناب پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. بھائی پھر کیا کرو؟ اللہ کی پکڑ کا کیا کرو؟ انتظار کرو. ہاں پھر انتظار کرو. ایسا تاریخ میں ہو چکا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بے بس ہیں. لیکن جہاں تک میری آواز آ رہی ہے، علماء بول رہے ہیں اور وہ امت مسلمہ کے وہ دکھی دل چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ کے سامنے اپنا رونا دھونا بڑھاؤ اگر اللہ کے عذاب سے بچنا ہے. بھائی میں غلط تو نہیں کہہ رہا، آپ بالکل ٹھنڈے ہیں. لگتا ہے میری بات شاید آپ ہی کو، پھر میری بدبختی کی کوئی حد ہی نہیں ہے کہ بھائی ہمارے سامنے بیٹھنے والے ہی ساتھ نہیں ہیں. بھائی میں غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بھائی اللہ کے سامنے دعاؤں کو بڑھاؤ گے انشاءاللہ. تنہائیوں میں اللہ کے سامنے آنسو بہاؤ. اے اللہ ہم بے بس ہیں ہمارے پاس، اور ہم کر کیا سکتے ہیں؟ اے اللہ ہماری بے بسی پر رحم کر، ہماری بے بسی پر ترس کھا. اور اے اللہ ہم ڈر رہے ہیں کہ پورے عالم اسلام پر جو خاموشی طاری ہے، کبھی تیرے عذابوں کا رخ عالم اسلام کی طرف نہ ہو جائے، کبھی تیری پکڑ کا سلسلہ ہم سے شروع نہ ہو جائے. اے اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے. اور بھائی اپنے دل میں کڑیے، درد محسوس کیجئے، اور پورے عالم اسلام میں، پاکستان میں بھی آپ کو جہاں جہاں اطمینان ہو، جو مالی مدد کر سکتے ہیں ان کے ساتھ کیجئے. جس کو جس جماعت پر جہاں جس کو اطمینان ہو وہ کیجئے. اللہ سے دعائیں مانگیے. قرآن و سنت جس پر ہمارا ایمان ہے، اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ ظالم کو ضرور ایک دن پکڑتا ہے. اللہ ظالم کو ضرور ایک دن پکڑتا ہے. اللہ ظالم کو ضرور ایک دن پکڑتا ہے. اور اسلام نے مجھے اور آپ کو مایوسی سے بھی روکا ہے. اللہ ایک دن ضرور پکڑیں گے. یہ خون رائے گا نہیں جائے گا. اور بھائیو، آج لوگ کہتے ہیں، ہمارے یہاں ایسے دانشور پائے جاتے ہیں جو کہہ رہے ہیں جناب غزہ کے لوگوں نے سر کٹوا کے کیا پایا، ان کو کیا ملا، اتنی قربانیوں کا کیا نتیجہ نکلا. آج یہ بولیاں بولی جا رہی ہیں
کہ جناب اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہوتا اور فلسطین کے یہ علاقے خالی کر دیے ہوتے، اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو ماشاءاللہ پاکستان کے ذمہ دار کہلاتے، آپ سب کو پتہ بانی پاکستان نے کیا کہا تھا، اسرائیل کیا ہے؟ ناجائز اولاد ہے، حرامی بچہ ہے۔ قائد اعظم یہ کہہ گئے تھے کہ کبھی بھی پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا، کبھی بھی پاکستان اسرائیل کو تسلیم، یہ حرامی بچہ ہے، اس کو کبھی بھی تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اب ظلم کو ظلم تو کیا کہنا ہے، ہمارے یہاں وہ لوگ پائے جا رہے ہیں جو حماس اور اہل غزہ کو ظالم کہہ رہے، کہتے ہیں جناب اتنی گردنیں کٹوانے کا کیا فائدہ۔ اور بھائیو، گردن کا کٹ جانا شکست نہیں ہے، گردن کا جھک جانا شکست ہے۔ غزوہ احد میں صحابہ اکرام نے گردنیں کٹوائیں۔ اسلام کا اصول ہے بھائی، شہادت جو ہے یہ شکست کو کہتے ہیں۔ کیوں بھائی بولو میرے ساتھ، شہادت جو ہے یہ شکست ہے۔ ہاں، کفر کے سامنے ڈٹ جانا یہ کوئی بات نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اکیلے فرعون کے سامنے آئے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ابو جہل اور عرب کے فرعونوں کے مقابلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو جب گرفتار کر کے مکہ لایا گیا اور مکہ میں بدر کے انتقام کے طور پر ان کو قتل کیا جانے لگا تو پورا مکہ ایک طرف تھا، حضرت خبیب اکیلے ایک طرف تھے۔ ان کو یہ کہا گیا قتل کرنے سے پہلے اگر تم اسلام سے پھر جاؤ ابھی بچ جاؤ گے، اور ان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اپنی شرطیں ڈھیلی کرتے 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 کہا چلو اتنی بات کہہ دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہیں اور ان کو کانٹا چبھ جائے اس کے بدلے میں آپ کو چھوڑ دیا جائے۔ حضرت خبیب نے فرمایا میں اس کو بھی گوارا۔ اکیلے پورے مکہ میں ڈٹے رہے۔ انہوں نے جب دیکھا شرطیں ڈھیلی کرتے 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 کرتے، آج کی عقل کہے گی جناب ایک جملہ کہہ کے اپنی جان بچا لیتے، حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے اپنی جان نہیں بچائی۔ جب وہ قتل کرنے لگے تو انہوں نے کہا جناب اب آپ کو قتل کر رہے ہیں، آخری خواہش۔ فرمایا 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے اس ٹیلے پر کھڑے ہو گئے۔ چاروں طرف مکہ کے کافروں نے تیر مار کے جہاں ان کے جسموں کے کیا کیے، ٹکڑے کیے۔ حضرت حسین ہمارے سامنے نمونہ نہیں ہے، اہل بیت نے کیا کیا تھا، 72 73 نہتے، ان کے لیے بالکل آسان تھا۔ ابن زیاد کو اسی وقت کہتے ہم حضرت حسین ہم یزید کی بیعت کر رہے۔ بھائی اگر حضرت حسین یزید کی بیعت کر لیتے تو ساری دنیاوی اعتبار سے موج ہی موج تھی کہ نہیں، لیکن اہل بیت نے کیا مناسب سمجھا، اپنی گردنیں دینا مناسب سمجھا، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے پورے اہل بیت کو دین پر وار دیا، لیکن باطل کے سامنے جھکے نہیں ہے۔ اور آج یوں لگتا ہے آج کے زمانے کا جو کربلا ہے وہ غزہ ہے۔ آج کے زمانے کا ہمیں یہ باتیں اچھی نہیں لگتی، ہمیں یہ باتیں اچھی، لیکن میرے بھائیوں قیامت والے دن یہ راز کھل جائے گا، قیامت دور نہیں ہے، قیامت دور نہیں ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ فلسطینی خام خواہ بیوقوفوں کی طرح ضد کر کے بیٹھے ہیں، اپنی گردنیں کٹوا رہے ہیں، پورا عالم اسلام جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کر لے، گردن کٹوانا اسلام میں شکست نہیں ہے، گردن کٹوانا اسلام میں کیا ہے، عظیم الشان فتح ہے، فتح ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن و سنت نے جو کچھ ہمیں سمجھایا ہے اس میں غزہ کے احماس ہی صحیح ہے اور یہود کے مقابلے پر ڈٹنا ہے، وگرنہ قیامت کے قریب جب دجال آئے گا، دجال پوری دنیا پر اپنا پنجہ گاڑ لے گا۔ بھائی اس دجال کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ امام مہدی میدان میں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ میدان میں آئیں گے۔
ساری دنیا کی طاقتیں دجال کے ساتھ ہوگی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی تنے تنہا میدان میں آئیں گے، اور میدان میں آ کر کفر کا کیا کریں گے؟ مقابلہ کریں گے۔ اس لیے کفر کے سامنے جھکنا، بلکہ بھائیو ناراض نہ ہونا، میرا مزاج نہیں ہے سخت الفاظ استعمال کرنا، میں نرم لہجے کا بندہ ہوں، لیکن بعض جگہ مجبوری ہے۔ اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ پڑھنے کے باوجود وہ اہل غزہ کو غلط کہتا ہے، اور وہ فلسطین کے وہ اسرائیل کے موقف کو صحیح سمجھتا ہے، میں نرم سے نرم الفاظ بھی استعمال کروں تو کم سے کم ہم اس کو مومن ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بھائی میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ ہم اس کو مومن ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ کہاں کی بات ہوئی کہ اگر ظالم طاقتور ہے تو مظلوم سے کہا جائے تو ہی سجدہ کر لے، بلکہ ظالم جتنا طاقتور ہو اس کے سامنے اتنا ہی ظلم کے خلاف بغاوت کرنا، یہی سنت موسیٰ ہے، یہی سنت ابراہیم ہے، یہی سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے بھائیو، یہ کہنا کہ آج کے عالم اسلام میں اس موضوع پر بات کرنے کی اجازت نہیں، بلکہ میں تو یہ سمجھ رہا ہوں، اور بھائیو اگر ہمارے خلاف یا کسی بھی، آج پورے پاکستان میں اس موضوع پر جمعہ پڑھایا جا رہا ہے، ایک عالم کا جمعے سے پہلے فون آیا، مفتی صاحب اجازت نہیں ہے اس موضوع پر گفتگو کرنے کی۔ میں نے کہا بھائی قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اس موضوع پر بات کرو، اگر ہمیں کوئی قانونی ٹھوکریں پڑتی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ ٹھوکریں کھا کے ہم کل قیامت والے دن اہل غزہ کی نظروں سے نظریں ملانے کے اہل ہو جائیں۔ اس لیے یہ بات کرو، یہ ہم پر کرنا لازم ہے۔ اس لیے بھائیو، آج سے مسلسل اہل غزہ کے لیے آپ حضرات دعا مانگیں گے، اپنے دل میں ان کا دکھ اور درد محسوس کریں گے، اور مالی طور پر اپنے طور پر آپ کو جہاں جہاں صحیح لگے اپنی اپنی معلومات کی حد تک جو کر سکتے ہیں کریں، اور ہم اپنے حکمرانوں کے سامنے بھی، ملک پاکستان کی جو مقتدر حلقے ہیں ان کے سامنے بھی فریاد کرتے ہیں کہ یہ جہاد کرنا تمہارا فریضہ ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ شان دیکھنے کے لیے جب رؤیت حلال کمیٹی بن گئی، اب اسی کا کام ہے۔ انصاف کرنے کے لیے جب جج آ گئے، اب انہی کا کام ہے۔ مجرم کو پکڑنے کے لیے جب پولیس بنا دی گئی ہے پوری قوم کی طرف سے، اب مجرم کو پکڑنا کس کا کام ہے؟ پولیس کا کام ہے۔ عملی طور پر جہاد کرنا اب یہ کس کا کام ہے؟ یہ فوج کا کام ہے، یہ ریاست کا کام ہے، یہ ریاست کی ذمہ داریاں ہیں۔ کل اللہ تعالیٰ کو جواب دے عوام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو جواب دے عالم اسلام کے حکمران ہیں، عالم اسلام کے مقتدر حلقے ہیں۔ ہم تو بھائی صرف دکھ میں شور مچا رہے ہیں۔ یہ تو اس طرح ہے جس طرح اچانک حادثہ ہو جائے، کوئی بندہ زخمی ہو جائے، اور یہ ریاست کے اداروں کے ذمہ داروں کے ذمے ہے کہ اس بیچارے حادثے میں زخمی ہونے والے بندے کو ہسپتال تک پہنچائیں، اور وہ جو بندہ چیخ رہا ہے وہ تو فریاد کر رہا ہے۔ اگر اس کو پکڑ لیا جائے کہ تیرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو چیختا کیوں ہے، تیرا چیخنا بھی جرم ہے، تو جناب دنیا میں تو آپ طاقت میں ہو، یہ کہہ سکتے ہو، یہ تمہاری سینہ زوری اللہ کی بارگاہ میں نہیں چلے گی، یہ تمہاری سینہ زوری اللہ کی بارگاہ میں نہیں چلے گی۔ اللہ تعالی غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پورے عالم اسلام کی فوجوں کو، پورے عالم اسلام کے حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں اور مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے اٹھیں۔ یہ کسی کا مطالبہ نہیں ہے کہ فوج لے کر چڑھائی کر دو، سیاسی طور پر ان کی مدد کرنا اقوام متحدہ میں عالمی فورموں پر ریاست کر سکتی ہے، اور ماشاءاللہ پاکستان نے بہت سارے موقعوں پر یہ کیا ہے۔ پاکستان نے کشمیر کے بوسینیا کے مسلمانوں پر جب ظلم ہوا تھا تو پاکستان نے بہت اعلیٰ کردار ادا کیا تھا،
اور بہت سارے موقع پر پاکستان یہ اعلیٰ کردار ادا کرتا رہا ہے. اس لیے اب یہ پاکستان کی، ہماری فوج کی یہ ذمہ داری ہے کہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کریں. ہم تو صرف چیخ رہے چلا رہے ہیں اس لیے تاکہ آپ کو بیدار کر سکیں اور اللہ کی بارگاہ میں کسی طرح اپنا چھٹکارا پا سکے. بھائی جو کچھ میں نے کہا ہے میری باتوں کو یاد رکھیے اور ان باتوں کو برا نہ مانیے، ان باتوں کو برا نہ مانیے، ان باتوں کو برا نہ مانیے. میرا یہ احساس ہے کہ یہی باتیں مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچائیں گی. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے.